بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کارپوریٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا دستے راست بڑا باقاعدہ با اعتماد اور جس کے اوپر کھیل کر وہ بھائی نے سارے دی گردن پھڑی سی نا، وہی اپنی گردن جو ہے وہ شکنجے میں آ گئی ہے، وہ گرفت میں آ گیا ہے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ مشہور آدمی ویسے، لیکن چلے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، ساری گلاں ہونی نہ دساں تانوں، میں آپ کو وہ تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے گرفت میں آ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ ایک کالم عمران احمد خان نیازی کا دی اکانومسٹ کے اندر چھپ گیا۔ عمران خان جیل کے اندر ہیں، سزا یافتہ ہیں، لیکن سزا اب ایکچولی ان کی جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نااہلی سسپینڈ نہیں ہوئی لیکن سزا سسپینڈ ہوگی، تو اب بھی وہ بطور قیدی جیل کے اندر نہیں ہے، ابھی وہ بطور ایک ملزم کے جیل کے اندر ہے، جن کے اوپر الزام ہیں، مختلف الزامات ہیں، سچے ہیں جھوٹے ہیں، وہ عدالت میں چیزیں فیصلہ ہوگا۔ ویسے تو عدالت کے اندر اکثر جو ہے وہ چیزیں مطلب قانون کے تحت چلتی ہیں، سچ اور جھوٹ کے تحت نہیں چلتی ہیں، یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی جو بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں کے اندر ہی ہوگا۔ ہم یہ الزام لگا دیں کہ یا میں کہہ دیں کہ بھائی نے کیتا ہے تو وہ گل غلط ہے، ویسے تو وہ بھائی صاحب سیفر تے ساری دنیا کو لہرا دسدا رہا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کیس بھی جو ہے یہ بھی سیفر سے ریلیٹڈ ہی ہے، یہ جو میں خبر بات کر رہا ہوں نا ایکچولی یہ بھی سیفر سے ریلیٹڈ ہی ہے، عمران خان کا کالم، مگر وہ کالم کے اندر انہوں نے جو بھی لکھا وہ اب آج آگے بات وہی ہے، فوجی ایڈے منگے نہیں دیتے، کوئی جناب اسی اپنی کیا کہ ہم کو غلام ہیں، اندیاں کہانیاں جھوٹ چتا لی، ظاہر ہے ایک اللاجیکل ساری کی ساری اس کی جو بنیاد ہے وہی لاجک اس میں کسی نام کی نہیں ہوتی، تو وہ اس نے جو کالم لکھا وہ اس کا میں اس مضمون کے اوپر نہیں جا رہا کہ وہ مضمون کیا ہے، میں ایکچولی یہ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ پائنو کالم لکھیا کیویں گیا، وہ اکانومسٹ دے وچ چھپ کیویں گیا۔ ایک بات تو جو اکانومسٹ میں چھپا ہے کالم، اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اکانومسٹ نے یہ پہلے کنفرم کیا کہ یہ عمران خان کا لکھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو دی اکانومسٹ کی رپیوٹ ہے اور جو دنیا کا یعنی میرا خیال ٹاپ 10 جریدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس نے ضرور اس گل دی پک کیتا ہوئے گا کہ عمران دے لکھا آیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کیا انہوں نے یہ سوچا کہ ایک بندہ جس کے اوپر ایک ریاست کے اندر 9 مئی جیسے واقعات کرنے کے الزامات ہیں، میں اس کا کالم چھاپ رہا ہوں، یعنی ہمارے اخبار میں اس کا کالم چھاپ رہا ہے، تو کیا یہ چھپنا چاہیے؟ میرا خیال انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا اور انہوں نے اس کو چھاپ دیا۔ تیسری بات یہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے اگر یہ کالم خود ہی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ بہت بڑا ہے، اس میں اگر یہ کالم خود ہی لکھا ہے تو پھر یہ اور یہ کالم پھر یہاں سے دی اکانومسٹ تک پہنچا ہے تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے اوپر، خاص طور پہ جیل حکام کے اندر، کیونکہ براہ راست تو عمران خان جس وقت جیل کے سیکیورٹی کے ماتحت ہے نا، یا جو بھی جیل کے اندر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ جیل والوں کے ذمہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو جیل سپرڈنٹ ہے، کسی نے وہی کو انکوائری کی تھی تو پوچھا کہ بھائی اے تو کی کر رہے ہیں اندر بیٹھا؟ ایک بندہ اندر بیٹھا جھوٹ چتالی لکھ کے باہر بھجوا رہا ہے، وہ دنیا میں چھپ رہا ہے، پورے دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق اڑا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا اسے، یہ سوال ہے۔ میں اس کے اوپر تھوڑا سا لیٹ صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ کوئی انکوائری کا میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی انکوائری ہو جائے، کوئی رزلٹ آ جائے، ابھی تک تو نہیں آیا، تو میں کہا چلو اپنے سوالتے رکھیے، جب وہ کوئی کارروائی ہوگی تو وہ بھی آپ تک پہنچا دوں گا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ جناب عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ کس طرح سے سارا کا سارا لکھ دیا، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ جب جیل کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں نا تو وہ کوئی اس ملاقات کے اندر کسی تک کوئی یعنی اپنی تحریر پہنچا دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عمران خان کے ساتھ تو وکلا بہت بڑی تعداد میں مل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور جو جیل کے اندر ہی سماعتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر کسی کو کاغذ پکڑا دینا، کسی سے کاغذ قلم لے لینا، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ وہاں پر یہ سارا کام ہو جائے، لیکن عمران خان کے لیے سہولت کار بہت زیادہ موجود ہیں۔
یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، جیل کے اندر رہتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، وہ کتاب ہے پوری کی پوری، لیکن وہ کتاب جس طریقے سے لکھی گئی ہے، جس طریقے سے باہر آئی، اس کی بھی پوری ایک داستان ہے جو مجھے ایک بہت سینئر صحافی نے سنائی ہوئی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے اس شخصیت کا اور ایس بھائی دا آپس میں کمپیریزن کوئی نہیں، یہ پہلے کلیئر کر لے، سوائے اس کے کہ وہ بھی وزیر اعظم رہے، وہ ایسے منتخب وزیر اعظم تھے، یہ نامزد وزیر اعظم تھے، سلیکٹڈ تھے، وہ الیکٹڈ تھے۔ ان کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو اور یہ عمران احمد خان نیازی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دونوں دا سوائے اس بات کے کہ دونوں جو ہیں وہ وزیر اعظم رہے، اور کوئی آپس میں ان کا کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اس کا بھی نہیں بنتا کیونکہ وہ ووٹاں نہ لایا سی، اے بھائی جڑا اے بوٹا نہ لایا سی، ٹھیک ہے، یعنی یہ آر ٹی ایس بہا کے آیا سی، تو لہٰذا یہ بھی کمپیریزن نہیں بنتا۔ وہ کتاب جو انہوں نے لکھی، تو اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کر دیا گیا۔ اردو ترجمہ بھی اس کا کافی دیر پہلے آ گیا تھا، اور انگریزی کی کتاب ہے، بڑا زبردست وہ مواد ہے۔ جو بھی پاکستان کی سیاست کے اندر دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ بھٹو صاحب کی اور بہت ساری کتابیں ہیں جو جنرل ضیاء کے دور میں اور بعد میں بھی کافی دیر تک بین رہی۔ ایک کتاب تو دا پولیٹیکل رول آف پاکستان آرمی کے نام سے بھٹو صاحب کے مضامین تھے جو فرنٹیئر پوسٹ پبلیکیشنز نے شائع کیے، اور بھائی نے اس تو بعد کافی کچھ انہوں نے بھگتیا۔ وہ بس میرا خیال اب شاید کسی کے پاس شاید ہی پڑھی ہو، میرے پاس ایک اس کا ایک کاپی تھی اس کی، وہ بھی ادھر ادھر کتنے ہو گئی ہے، سچی بات ہے۔ لیکن خیر، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کتاب تھی نا اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، یہ سر ہمارے ایک سینئر صحافی ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کچھ عرصہ قبل ان کی ڈیتھ ہو گئی، خالد چودھری ان کا نام تھا۔ خالد چودھری صاحب وہ شخصیت تھے جن کے اوپر جنرل ضیاء کے دور کے اندر 465 بمب پاتے سن، کہ 465 بمب جڑے نا اے بھائی دے کولوں برآمد ہوئے نے، اور انہیں پورا لاہور اڑا دینا سی پھڑ کے۔ اور وہ کنواں ڈالا جہاں پہ وہ رہتے تھے، یہ بیڈن روڈ پہ وہ رہتے تھے، تو وہ بیڈن روڈ سے نکل کے سامنے جو مسجد شہداء والی سائڈ ہے اتنے انہوں نے کہا جی ایتھے یہ کو گرفتار کیتا ہے، ایتھے یہ کو بوری چ بم برآمد ہوئے۔ وہ بم جو ہوتے ہیں وہ اس کو سیبے بم جنہوں کہا جاتا ہے نا، وہ انہوں نے پائے، تو اس کیس میں وہ بھائی صاحب بھی اندر تھے۔ اچھا، اب یہ جیل میں تھے بھٹو صاحب بھی اور خالد چودھری صاحب بھی۔ جو خالد چودھری صاحب تھے ان کی جو بیگم تھیں وہ پاکستانی اوریجن کی نہیں تھی، شاید جرمن تھیں، مجھے ایگزیکٹ ان کی نیشنلٹی کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سی تھی، لیکن وہ پاکستانی اوریجن کی نہیں تھی، جرمن یا فرینچ تھی شاید وہ، ٹھیک ہے۔ خالد چودھری آپ بڑا ہینڈسم، بڑا جو ہے وہ ٹل ہز لاسٹ بریتھ اینڈ لشکدہ چہرہ، ماشاءاللہ زبردست، بڑا خوبصورت انسان تھا۔ وہ انہوں نے ان کے مطابق، خالد چودھری صاحب کے مطابق، اس کتاب کو پرنٹ کروانے کے لیے جب بھٹو صاحب نے وہ کتاب مختلف پنیوں کے اوپر سگریٹ کی ڈبی کے اندر ایک کور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پنی، اس کے اوپر لکھی ہوئی کوئی تھوڑے سے نوٹس کسی جگہ پہ لکھے ہوئے، کوئی تھوڑے سے نوٹس کسی جگہ پہ لکھے ہوئے، تو وہ اکٹھے کر کے وہ خالد چودھری صاحب کو پکڑا دیتے تھے، تو خالد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کی بیگموں سے ملنے آتی تھی تو خالد چودھری صاحب ان کو دے دیتے تھے۔ وہ اس طرح سے کتاب جو ہے وہ پھر پبلش ہوئی، بھٹو صاحب کے ڈیتھ کے بعد پبلش ہوئی، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کو اگر موقع ملے تو ضرور اس کو پڑھیں۔ وہ کتاب اس طرح سے شائع ہوئی، لیکن وہ کتاب جب وہ خاتون یہاں سے مواد لے کر نکلی تھے پائن اوبی کی پوری داستان ہے کہ وہ خاتون کس طریقے سے ان کاغذات کو یا جڑی چیزاں دا شوہر انہوں پڑھاندا سی، وہ کس طرح سے اپنے کپڑوں کے اندر، اور میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، چھپا کر وہ اپنے آپ کو لے کر جو ہے نا وہ جاتی تھی، اور پھر پاکستان میں وہ شائع نہیں ہو سکی تھی، وہ سارا کچھ پاکستان سے باہر جس طرح گیا ਉਹਦੀ بھی پوری داستان ہے۔ تو ایتھے دے پائے نے اے والا سارا کام نہیں ہو رہا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دور ہے 77 کا 78 کا، یہ جو دور ہے یہ سر 2023-24 پہ چل رہا ہے، ٹیکنالوجی زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے، لیکن جہاں پر چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا فرق آیا وہیں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اتنی ہی زیادہ ایڈوانسمنٹ موجود ہے۔
لہٰذا یہ بہت بڑا کویسچن اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جناب یہ عمران احمد خان نیازی کا جو کالم ہے جھوٹ پہ مبنی، بغیر کسی شبے کے میں کہہ رہا ہوں، جھوٹ پہ مبنی کالم، یہ اکانومسٹ تک کیسے پہنچا، کیسے چھپ گیا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ اور جو ہمارے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے یہ دی اکانومسٹ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تو یہ بالکل درست اٹھایا ہے۔ یہ کوئی معاملہ جو ہے انہوں نے جو کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب ایویں چکتا معاملہ کی فائدہ ہویا تھا، او بھائی یہ فائدہ ہوا، نقصان ہوا، جو بھی ہے، لیکن ایک واقعہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، اس پر پاکستان کے وزیر اطلاعات کا رد عمل بنتا ہے۔ اینی جی گل ہے، بہتے دانشور بننے کی لوڑ کوئی نہیں ہے، سمپل سی بات ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو پاکستان کی جیل میں ہے، وہ پاکستان کی جیل میں بیٹھ کر دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے مضمون لکھ رہا ہے، تو ادھے پائن پاکستان دا وزیر اطلاعات چپ کر بیٹھا رہے، پاکستان کو رد عمل نہ دے۔ لہٰذا بس اس بات کو یہیں تک رہنے دیتا ہوں، میں مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ جس طرح عمران خان پھنسیا ہے نا، یدی جان کڑکی چاہیے، اسی طرح ایک اور دستے راستے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جان بھی جو ہے وہ کڑکی میں آ گئی ہے۔ وہ دستے راست وہ ہے جس کی بنا کے اوپر، جس کی اختیارات کی بنا پر وہ بھائی صاحب نے پورے جو اپنے وقت کی اپوزیشن تھی وہی گچی پھڑی سی، یہ نظرداری صاحب اندر مریم، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، فریال تالپور، خورشید شاہ، کوئی نام لے، سپیکر سراج درانی، شرجیل میمن، آپ نام لیتے جائیں جناب، لوکی سارے پھڑے۔ یہ جناب شخصیت جو تھی اس کا نام تھا جسٹس جاوید اقبال، نیب کے چیئرمین تھے، اور اس کی جان جو تھی وہ ایک ایسی فلم کے اندر تھی جو فلم عمران خان کے پاس تھی۔ اور وہ فلم کیا تھی؟ وہ فلم یہ تھی کہ جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب ٹھڑک چاڑے ایک کلائنٹ خاتون کے ساتھ جس کا نام طیبہ گل ہے، اور طیبہ گل نے وہ فلم خود بنائی ہوئی تھی، اس نے عمران خان کو دی کہ پاجی اے دیکھو اے تہاڈا چیئرمین میرے کی کردا پھردا ہے، اور عمران خان نے کہا اوکے تو ہن ایتھے بیٹھی رہ تے باقی کام میں کر لاں گا۔ اس فلم کے ذریعے عمران خان نے چیئرمین کے گرد گھیرا تنگ کیا اور اس کو کہا کہ سارے کام کرواتا گیا کہ اے تو کر ورنہ انکوائری تیرے خلاف شروع کرنے لگا، اے کر ورنہ میں تیری فلم کر دیا، یعنی بلیک میلنگ، ٹوٹل بلیک میلنگ کی۔ وہ جو چیئرمین ہے نا، اب اس نے جو چولے ماری ہوئی ہیں، جو اس نے حرکات کی ہوئی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا۔ عمران خان نے بلیک میل کیتا نہیں کیتا وہ تو گل بالکل پچھلی ہے، ایک گل تو دوسری ہے نا کہ تو دے کٹیا حرکتیں کی ہیں۔ طیبہ گل صاحبہ کی یہ جو ایک درخواست تھی، یہ 2022 میں انہوں نے دی تھی، یہ ادارہ محتسب اسلام آباد برائے انسداد ہراسگی خواتین، بڑا اوکھا جو ہے یہ اردو اس کی ہے، لیکن بہرحال خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر ایک خاتون محتسب بیٹھی ہوتی ہیں ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور وہ خاتون محتسب جو ہیں انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور نوٹس بھیج دیا جیسے جاوید اقبال کو اور 12 سے زیادہ اور جو اس کے شرکا تھے، جس میں شہزاد سلیم اور عمران ڈوگر بھی شامل ہیں، ان کو کہ جناب آپ ذرا آئے نا، اور 16 جنوری کو انہوں نے طلب کر لیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو درخواست ہے طیبہ گل صاحبہ نے، اس میں یہ کہا ہے، الزام بڑا سیریس اور ہینیس ہے، انہوں نے کہا جناب یہ عمران ڈوگر اینڈ کمپنی نے یعنی ساتھیوں کے ساتھ مل کر مجھے لاہور نیب کے آفس میں ریپ کیا، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو بنائی۔ بہت سیریس الزام ہے، بہت ہی سیریس الزام ہے۔ اور دیکھیے 2022 نے درخواست تھی، 2024 جا کے ٹیک اپ ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا سا ٹیک اپ نہیں ہوئی، باہر اب وہ ٹیک اپ ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہیں اپنا چیئرمین نیب، ان کے تو سرتا پا والی جو ہے وہ ایک ویڈیو، وہ طیبہ گل صاحبہ والی، وہ تو عمران خان نے خود پبلک کروا دی تھی نا اپنے ایک دوست اور مشیر کے ٹی وی کے اوپر، وہ نیوز 1 ہوا کرتا تھا ٹی وی 1، اس کے اوپر انہوں نے خود آن ایئر کروا دی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے اب سر یہ ایک سنجیدہ رخ کہتے ہیں اختیار کرنے جا رہا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جسٹس جاوید اقبال جیسے لوگ جن کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہوں،
وہ چیئرمین نیب بھی رہے اور چیئرمین لاپتہ کمیشن بھی ہون پائے نا تیکر تے انہوں دا کوئی مطلب بال بھی باقا نہ کر سکے تے ان کو اگر نوٹس آ جائے اور ان کو ہاتھ پان دی کوشش کرے تے گل کتے نیڑے تیڑے دی تے نہیں ہو سکتی. یہ معاملہ کوئی چھیداما جا گاما تو نہیں کر سکتا. یہ تو ظاہر ہے کہ تو دوروں وڈا کوئی جڑا نا کام ہویا ہے وہاں سے یہ ان کو نوٹس ایکچولی آیا ہے. سچی بات تو اس طرح سے لگتی ہے. لیکن یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, یہ بات میں آپ کو بتا دوں. ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو بس ایویں مطلب ٹائی پھٹ کرنا ہوئے کہ ٹھیک ہے یار تے کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں, طیبہ گل نے ایویں غلط کیتا, کلین چٹ دینی ہوئے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ایسے چکر دے وچ جو ہیں جسٹس جوید اقبال اب چونکہ ان کی ضرورت اس طرح سے نہیں رہی ہے تو ان سے جان چھڑا لی جائے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان ہے سر, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے اپوزیشن کا ناتھکا بند کیے رکھا. اور ایک وہ ویڈیو تھی طیبہ گل کی جو عمران خان کے پاس تھی اور طیبہ گل نے خود عمران کو دی تھی. او دے بیس دے ہوتے عمران سارے نال کھیڑدا کھوڑدا رہا. یہ ہے سر ٹوٹل کہانی عمران خان کے اقتدار کی. ایک خاتون کی جنسی ویڈیو کے گرد گھومتا ہوا شخصیت جو اللہ معاف کرے ریاست مدینہ کا نام لیا کرتا تھا. میں اب اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہوں گا. باقی آپ کہیں جو دل کرتا کہیں مگر تہذیب کے ساتھ کہیے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.